امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، اہل بیت اطہار کے سروں سے دوپٹوں کو کھینچ لیا گیا اور آپ کے قافلے کو کوفہ و شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے رسول اللہ کے گھر کی بیٹیاں اور نواسیاں بے پردہ ہو کر بے یار و مددگار ان بدبختوں کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ میدان کرب و بلا میں امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کے لاشیں اسی طرح 3 دن تک بے گور و کفن پڑے رہے۔ 3 دن کے بعد جب نہر فرات پر فوج یزید کا پہرا کم ہو گیا تو قرب و جوار کے لوگوں نے کہا چلو نہر فرات سے پانی لے کر آتے ہیں۔ جب ان کے گھر کی عورتیں نہر فرات پر پہنچیں، میدان کرب و بلا کا منظر انہوں نے دیکھا کہ میدان کرب و بلا میں کسی شہید کا کہیں ہاتھ پڑا ہے، کسی شہید کا کہیں جسم پڑا ہوا ہے۔ حضرات بے گور و کفن اسی طرح سے لاشیں میدان کرب و بلا میں بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے گھر پہنچیں اور کہا اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، چلو میدان کرب و بلا کے اندر نبی کا خاندان تھا، شاید فوج یزید نے ان سب کو قتل کر دیا ہے، ان سب کو شہید کرا دیا ہے، ان کے لاشیں میدان کرب و بلا میں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، چلو چل کر ان کی تدفین کر لیں۔ لیکن ان کے گھر والوں نے، ان کے شوہروں نے کہا تم پاگل ہو گئی ہو، ان کو فوج یزید نے قتل کیا ہے، یزید نے قتل کروایا ہے، اگر یزید کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ان کو دفن کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا دشمن بن جائے اور ہم کو بھی قتل کرا دے۔ ان عورتوں نے کہا تم کیسا نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو اور نبی کے نواسوں سے محبت نہیں کرتے، اگر تمہیں یزید کا اتنا ہی خوف ہے تو ہم جاتے ہیں، ہم نبی کے نواسوں کی تدفین کریں گے۔ جب عورتوں نے اتنا کہا تو ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نے کروٹ لی اور یہ بھی چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب یہ میدان کرب و بلا کے اندر پہنچے تو انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سا لاشا کس کا ہے، کون سا لاشا کس جگہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سپاہی گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے، انہوں نے سوچا کہ فوج یزید کا کوئی سپاہی ہے، لیکن جب قریب آئے تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو، تو انہوں نے کہا میں نبی کا نواسے کا بیٹا حضرت امام زین العابدین ہوں۔ جب انہوں نے اتنا کہا تو لوگوں نے سمجھا نبی کے نواسے کے بیٹے حضرت امام زین العابدین ہیں۔ امام زین العابدین نے لاشوں کو پہچاننا شروع کیا، کہیں کسی کا ہاتھ کٹا ہوا پڑا ہے، کہیں کسی کا پاؤں کٹا ہوا پڑا ہے، کہیں کسی کا جسم کٹا ہوا پڑا ہے۔ امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین نے جب شہداء کی لاشوں کو پہچانا اور پہچاننے کے بعد ان کو دفن کرنے کے لیے امام حسین کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی تو وہاں پر قبر پہلے سے ہی موجود تھی۔ امام حسین اور تمام شہیدوں کے لاشوں کو دفن کر دیا گیا، ننھے معصوم علی اصغر اور علی اکبر کو بھی دفن کر دیا گیا۔ پھر جب تمام شہیدوں کے لاشیں دفن کر چکے تو ایک لاشا اور بچا، لوگوں نے کہا ایک بوڑھے شہید کا لاشا بچا ہوا ہے، ہمیں پتہ نہیں یہ کون ہے، تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، ان کو ایسی جگہ دفن کیا جائے گا کہ جو بھی امام حسین کے روزے پر حاضری دینے کے لیے آئے گا پہلے حضرت حبیب ابن مظاہر کے روزے پر سلام کرنے کے بعد آئے گا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کو بھی دفن کر دیا گیا۔ جب سب لاشوں کی تدفین کر چکے تو لوگ جانے لگے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا ٹھہرو، ایک لاشا ابھی دفن ہونے سے باقی رہ گیا ہے۔ لوگوں نے کہا اب ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ حضرت امام زین العابدین نہر فرات کی طرف بڑھے تو ایک بازو نظر آیا، اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا، اور آگے بڑھے تو حضرت عباس کا جسم مبارک نظر آیا۔ حضرت عباس کے جسم مبارک کو بھی نہر فرات کے کنارے پر دفن کر دیا گیا۔ آج بھی حضرت امام حسین اور حضرت عباس علمدار کا روزہ
دونوں آمنے سامنے موجود ہیں، اسی لیے آج بھی اس سرزمین کو گنج شہید کہا جاتا ہے، گنج شہید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے رسول کے نواسے امام حسین پر، سلام ہو حضرت عباس پر، سلام ہو حضرت علی اکبر اور علی اصغر پر، سلام ہو تمام کربلا کے شہدائے کرام پر کہ دین کو بچانے کے لیے اپنے سروں کو دے دیا مگر اپنے دین کی آبرو کو بے آبرو نہیں ہونے دیا۔ غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سرے حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ امام حسین نے اپنے سر کو کٹا کر دین کو زندہ کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ